اس وقت زمین کا سب سے اہم خطہ کسی ملک میں نہیں بلکہ آرکٹک میں موجود ایک برفانی جزیرہ ہے۔ اس کی طاقت بہت سی ریاستوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا نام ہے گرین لینڈ، ایک وسیع و عریض برفانی جزیرہ جس کی آبادی صرف تقریباً 57,000 ہے۔ اچانک یہ جگہ عالمی سیاست کا مرکز بن گئی ہے، لیکن کیوں؟ 2026 کے آغاز میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک متنازع خواب دوبارہ زندہ کیا، صرف گرین لینڈ پر اثر و رسوخ بڑھانے کا نہیں بلکہ اس پر کنٹرول حاصل کرنے کا۔ امریکہ گرین لینڈ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے اور اس کے عالمی سلامتی پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پوری کہانی کو بہت آسانی سے سمجھیں گے۔ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو زیادہ تر برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہ باضابطہ طور پر تو ڈنمارک کی بادشاہت کا حصہ ہے، لیکن اسے اپنے اندرونی معاملات میں مکمل طور پر خود مختاری حاصل ہے۔ یہ کینیڈا کے شمال مشرق میں واقع ہے اور بالکل آرکٹک کے مرکز میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ایسا خطہ ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے تیزی سے کھل رہا ہے اور جس کی عالمی اہمیت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ سخت موسم اور کم آبادی کے باوجود گرین لینڈ غیر اہم نہیں ہے، یہ بڑی اسٹریٹجک جگہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ گرین لینڈ بے حد اسٹریٹجک مقام پر واقع ہے اور ان کے مطابق اس وقت وہاں پر روسی اور چینی جہاز ہر طرف موجود ہیں۔ اب یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا، آگے آپ کو بتائیں گے۔ ٹرمپ نے صاف لفظوں میں یہ بھی کہا کہ امریکہ کو قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے گرین لینڈ کی ضرورت ہے تاکہ روس اور چین جیسے حریفوں سے دفاع کیا جا سکے۔ ان کے مطابق یہ جزیرہ امریکہ اور روس کے درمیان واقع ہے جو اسے آرکٹک دفاع اور نگرانی کے لیے انتہائی اہم بناتا ہے۔ پھر گرین لینڈ GIU کے گیپ پر بھی نظر رکھتا ہے، یعنی گرین لینڈ، آئس لینڈ اور برطانیہ کے درمیان ایک بحری گزرگاہ جو آرکٹک کو اٹلانٹک سمندر سے جوڑتی ہے۔ پھر یہ علاقہ میزائلوں یا آبدوزوں کی نقل و حرکت کو جانچنے کے لیے بھی نہایت اہم سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ امریکہ پہلے سے ہی گرین لینڈ میں موجود ہے۔ گرین لینڈ کے شمال مغرب میں پٹوفک اسپیس بیس واقع ہے اور وہ پہلے تھول ایئر بیس کہلاتا تھا۔ یہ کینیڈا کا جو علاقہ ہے نوناوٹ، اس کے بالکل سامنے واقع ہے اور اس وقت تقریباً 150 امریکی فوجی وہاں پر مستقل طور پر تعینات ہیں۔ حالانکہ جب کولڈ وار چل رہی تھی تو اس دوران امریکہ کے وہاں پر جو فوجی تھے ان کی تعداد تھی تقریباً 6,000۔ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روس سے امریکہ تک جو بیلسٹک میزائل پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ ہے وہ گرین لینڈ اور شمالی قطب سے ہو کر گزرتا ہے، اس لیے یہاں پر ابتدائی وارننگ کا نظام قائم کیا گیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا ماننا یہ ہے کہ گرین لینڈ امریکہ کے ایک بڑے دفاعی منصوبے کے لیے بھی اہم ہو سکتا ہے۔ اس منصوبے کو گولڈن ڈوم کہتے ہیں۔ یہ وہ منصوبہ ہے کہ جس کا مقصد امریکہ کو ہر قسم کے میزائل حملوں سے محفوظ بنانا ہے۔ اسے اکثر اسرائیل کے آئرن ڈوم سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کو روس کے قریب فضائی دفاعی نظام تعینات کرنے کی ضرورت ہے اور گرین لینڈ اس مقصد کے لیے سب سے اہم جگہ ہے۔ اور گرین لینڈ کی اہمیت کی ایک اور بڑی وجہ آرکٹک کے بحری راستے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث جب برف پگھل رہی ہے تو نئے راستے کھل رہے ہیں، جیسے نارتھ ویسٹ پیسج اور ٹرانسپولر سی روٹ۔ اب یہ راستے ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارتی سفر کو بہت مختصر بنا سکتے ہیں اور سوئز کنال کے متبادل بن سکتے ہیں۔ یوں گرین لینڈ ایک سرد، دور افتادہ جزیرہ نہیں رہتا بلکہ عالمی تجارت کا ممکنہ مرکز بن جاتا ہے۔ گرین لینڈ صرف جغرافیائی اہمیت نہیں رکھتا ہے، یہ وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ یہاں پر بڑی مقدار میں ریئر ارتھ عناصر پائے جانے کا امکان بھی ہے جو کہ الیکٹرک گاڑیوں، ونڈ ٹربائنز، جدید الیکٹرانکس اور فوجی ٹیکنالوجی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس وقت چین ریئر ارتھ پروسیسنگ پر تقریباً 70 سے 90% تک کا مالک ہے۔ امریکہ کی حکمت عملی بنانے والوں کے نزدیک گرین لینڈ کے ذخائر چین پر انحصار کم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ٹرمپ ایک ریئل اسٹیٹ کا آدمی ہے اور اس کے نزدیک گرین لینڈ اگلے 3 سے 5 عشروں تک کے لیے اقتصادی فائدے اور دفاعی اہمیت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے قیمتی زمینوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف سلامتی کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاشی اسٹریٹجی بھی ہے۔ ٹرمپ کے یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں کہ جب امریکہ وینیزویلا میں ایک فوجی کارروائی کر چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یورپ بھر میں تشویش پھیل گئی ہے۔ ڈنمارک نے یہاں تک خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے گرین لینڈ پر قبضہ کیا تو یہ نیٹو فوجی اتحاد کے خاتمے کے مترادف ہوگا، لیکن اس کے باوجود امریکی صدر اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہے۔
وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ ٹرمپ اور ان کی ٹیم مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے جن کے ذریعے گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اور ان آپشنز میں امریکی فوج کے استعمال کا امکان بھی شامل ہے۔ ٹرمپ کے بیانات نے سفارتی تناؤ بھی پیدا کر دیا ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم اور ڈنمارک کی قیادت نے امریکی عزائم کو واضح طور پر مسترد کیا، اور ان کا موقف یہ تھا کہ گرین لینڈ فروخت کے لیے نہیں ہے۔ گرین لینڈ کے رہنماؤں نے بھی اعلان کیا کہ ہم ڈنمارک کا انتخاب کرتے ہیں، ہم نیٹو کا انتخاب کرتے ہیں، اور ہم یورپی یونین کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگرچہ بات چیت کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں، لیکن یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ گرین لینڈ اور ڈنمارک ہی کریں گے۔ اب اس صورتحال نے نیٹو کے اتحاد پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ اگر ایک رکن دوسرے رکن کے علاقے پر دعویٰ کرے تو پھر اتحاد کہاں کھڑا رہتا ہے؟ ٹرمپ کے کچھ دعوے، خاص طور پر روسی یا چینی فوج کی موجودگی کے بارے میں، یہ تمام دعوے ماہرین نے مسترد کر دیے ہیں۔ ان کے مطابق گرین لینڈ کے قریب کوئی بڑی غیر ملکی فوجی تعیناتی موجود نہیں ہے۔ اصل تنازع فوری قبضے کا نہیں ہے، بلکہ طویل المدتی سلامتی اور وسائل کی دوڑ کا ہے۔ گرین لینڈ کی کہانی صرف ایک جزیرے کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے طاقت، وسائل، مستقبل کی ٹیکنالوجی، موسمیاتی تبدیلی اور عالمی سیاست کے بدلتے ہوئے توازن کی کہانی۔ ایک برفانی جزیرہ جو برسوں تک نظر انداز ہوتا رہا، آج دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے۔ ایوری تھنگ ہیز اے ہسٹری۔